بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں میں ہوں محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جابز اینڈ پریپریشن 360۔ دوستوں آج کی ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے فیس 2 کے اندر اپلائی کیا تھا، چاہے وہ پنجاب پولیس میں کیا تھا آپ نے، چاہے وہ PHP کے لیے کیا تھا، چاہے وائرلیس آپریٹر کے لیے کیا تھا، جس بھی چیز کے لیے آپ نے اپلائی کیا تھا، یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اگر آپ نے تحریری امتحان دینا ہے تو۔ بہت بڑا سوال جو اکثر کمنٹ میں بھی پوچھ رہے ہیں لوگ، کیا ٹیسٹ PPSC لے گی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو بنانے کا جو میرا آج کا مین مقصد ہے وہ کیا ہے، وہ بھی آپ کو ابھی سمجھ آئے گا۔ دوستوں سب کچھ جتنی بھی انفارمیشن ہے ساری آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کھول کے، اور اس کے بعد آپ خود فیصلہ کریں اپنے دل کے اندر کہ کیا یہ ٹھیک ہے یا کیا نہیں ٹھیک ہے۔ اس ٹائم آپ لوگ پولیس پر تنقید بھی کر رہے ہیں اور یہ آپ کا حق بھی بنتا ہے کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ سستی کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن ایک بات آپ یہ بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ جب فیز 2 کی بھرتی ہوئی تھی اس سے پہلے ایک اور فیز چلا تھا، فیز 1، اس کی بھی بھرتی ہو چکی تھی۔ اس کا ریٹن ٹیسٹ لیا تھا CTS نے جب اس کا ٹیسٹ لیا تھا تو اس کے بعد بہت زیادہ بے ضابطگیاں آپ سب لوگوں کے سامنے آئی ہیں کہ لوگوں نے پیسے دے کے نمبر بڑھوائے تھے اور اس کے بعد وہ آج جاب بھی کر رہے ہیں، جس کے بعد افسران نے فوری طور پر CTS کو بلیک لسٹ کیا تھا اور اس کے بعد فیز 2 کی بھرتی شروع ہو گئی تھی۔ اب فیز 2 کے اندر انہوں نے جنوری کے اندر سب کے فزیکل مکمل کر لیے۔ فزیکل مکمل کرنے کے بعد اب بات آئی تھی تحریری امتحان کے لیے، تو تحریری امتحان کے لیے انہوں نے نیوز پیپر کے اندر ایڈ دیا کہ انہیں ایک ٹیسٹنگ ایجنسی کی ضرورت ہے، جس کے جواب میں 4 ٹیسٹنگ ایجنسیز جو میں نے آپ کو بتائی تھی وہ شارٹ لسٹ بھی ہو گئی تھیں اور وہ چاروں کی چاروں اب منسوخ ہو گئی ہیں۔ تو اس کی جب منسوخی ہوئی ہے تو اس کی وجہ انہوں نے کیا بتائی ہے؟ اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ ان میں سے 2 ایسی تھیں جن کے خلاف نیب اور اینٹی کرپشن میں کیسز تھے، اور جو باقی 2 تھیں نہ ان کے پاس دفاتر تھے نہ کوئی سٹاف تھا۔ تو دوستوں ایک بات میری ذرا ذہن میں رکھیں، آپ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ریٹن ٹیسٹ لیٹ ہو گیا ہے، وہ لے نہیں رہی، یا جو بھی ہیں، اگر ایک کمپنی ان 4 میں سے وہ منتخب کر لیتے جن کے خلاف پہلے ہی نیب کے اندر اینٹی کرپشن کے اندر کیسز ہیں یا ان کے پاس سٹاف نہیں تھا، اور وہ آپ کا پیپر لے لیتی، فار ایگزامپل اگر آپ پیپر دے رہے ہیں، جو بھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ پیپر دے رہے ہیں اور آپ کے 60 مارکس ہیں پیپر کے اندر اور انہوں نے آپ کو پورے 60 مارکس دیے ہیں، نہ ایک کم دیا ہے نہ ایک زیادہ، لیکن اسی ٹائم ایک شخص کے جس کے 50 نمبر ہیں اس نے ان کو پیسے دے کے 61 کرا لیے، وہ جاب کر لے اور آپ کو نہ ملے، تو کیا یہ آپ کے ساتھ انصاف ہوگا؟ بالکل نہیں، آپ کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی، اور یہ آج کل ایک جو جاب ہوتی ہے وہ پوری زندگی کا اثاثہ ہوتی ہے۔ تو دوستو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان کرپٹ کمپنیوں میں سے کسی ایک نے اگر آپ کا پیپر لینا تھا تو اس کے بعد بھی آپ لوگوں کی تنقید ہونی تھی کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی، لیکن اس کے بعد جو آپ کا رونا ہوتا وہ اس کا کوئی حال نہیں ہوتا۔ اس لیے جو پہلے کام ہو رہا ہے چاہے دیر سے ہو رہا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ اچھا تو ہو رہا ہے۔ آپ ذرا یہ بھی سوچیں کہ آپ کے لیے ہی وہ کمپنیاں سلیکٹ کر رہے ہیں، میں کوئی ان کا آفیشیل نہیں ہوں، نہ ہی میں ان کے لیے کوئی دلائل دے رہا ہوں، میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ سست کام کر رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ ان میں سے کوئی ایک ایسی کمپنی آگے آ جاتی جو ریٹن ٹیسٹ لے رہی ہے، جو کہ پہلے بے ضابطگیاں کر رہی تھی، اور جو بندہ میرٹ پہ آ رہا ہے جس کا حق ہے وہ اس کو نہ لگائے اور پیسے لے کے کسی اور کو نمبر دے دے اور وہ آپ کی جگہ پہ جاب کرنے لگ جائے، تو وہ بھی ہمیں برداشت نہ ہوتا۔ تو جو مین سوال تھا آج کا وہ یہ تھا کہ PPSC پیپر لے گی، تو اس کا جواب ہے بالکل نہیں، PPSC پیپر نہیں لے سکتی۔ 100 میں سے 99% چانسز یہی ہیں کہ PPSC پیپر نہیں لے سکتی، کیونکہ PPSC کے جو رولز ہیں اس کے اندر ایک رول ہے کہ وہ کوئی بھی شخص کسی بھی پوسٹ کے لیے صرف 3 بار اپلائی کر سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ 18 سال کے بعد کانسٹیبلز کی بھرتی شروع ہوتی ہے 22 سال تک، اور کسی ایریا میں 25 سال بھی ایج ہوتی ہے، تو 6 چانسز بھی مل جاتے ہیں، 4 بھی مل جاتے ہیں، تو وہ تو 3 سے زیادہ بھی نہیں دیتی۔ اور اس کے علاوہ PPSC جو بھی کنڈکٹ کرتی ہے پیپر ابو 10 میں سے اسکیل سے کرتی ہے، اس سے کم نہیں کرتی۔
تو ابھی جو ایک پروسیس چل رہا ہے، یہ ساری رپورٹ جو تھی وہ آئی جی صاحب کے پاس تو انہوں نے پہنچا دی ہے، 7 دن کے اندر آئی جی صاحب کا جواب بھی آئے گا۔ تو اس جواب کے بعد بہت زیادہ امید یہی ہے کہ ایک بار پھر پیپر میں ایڈ دیا جائے گا اور آپ کو کوئی نئی کمپنی دیکھنے کو ملے گی جو کہ آپ کا ٹیسٹ کنڈکٹ کرائے گی، اور انشاءاللہ بہت زیادہ امید یہی ہے کہ اس منتھ کے لاسٹ تک ایسا ایک پیپر کے اندر اشتہار آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا، اور اس کے اندر 7 دن لگیں گے جس کے اندر بٹ جمع ہوگی، اور 7 دن کے اندر انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ بھی ہو جائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے پریشان بالکل نہیں ہونا، اور ویڈیو کو بھی لازمی لائک کر دیں، کیونکہ آپ لائک کرتے ہیں ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبائیں، اور ساتھ ساتھ آپ کو جتنی بھی جابز کی الرٹ چاہیے وہ بھی ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے ود نو کاسٹ۔ اور دوستوں، آپ اپنی تیاری جاری رکھیں، کیونکہ پیپر تو آپ کا لازمی ہونا ہے، پیپر کینسل بالکل نہیں ہونا۔ ساتھ ساتھ اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے، کوئی بھی بات آپ کے ذہن میں ہے تو آپ کمنٹ میں بتائیں، میں ہر کمنٹ کا جواب دیتا ہوں اور ہر کمنٹ ریڈ کرتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کوئی بھی سبسکرائبر جو ہے وہ بغیر جواب کے نہ ہو۔ تو اگر آپ کو کچھ بھی پوچھنا ہے آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کرنی ہے تو آپ ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبائیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات یہ تھی کہ کمیونٹی ٹیب ہمارا الحمدللہ سے آپ کی وجہ سے اس ٹائم اوپن ہو چکا ہے، جس کے اندر ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ سے جنرل نالج، اسلامیات اور پاک اسٹڈی جو کہ آنے والے تمام پیپرز جو ہوتے ہیں، پی پی ایس سی ہے چاہے جو بھی ہے، اس کے حوالے سے آپ سے سوال بھی پوچھتے رہیں گے پول کے ذریعے، تو آپ نے ان کا بھی جواب دینا ہے۔ تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں، چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، اور ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔